میرے بھائیوں، سرکار غریب نواز کے کلمات کتنے خوبصورت ہوں گے کہ سخت دل لوگوں کے دل نرم ہو گئے، موم پڑ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں سمر گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا اخلاق دائی اور اخلاق نبوت ایک دوسرے کا جو اخلاق نبوت کا عکس ہوتے ہیں، دائی دین کے اخلاق اور نبوت کا فرق ہوتا ہے دائی اور نبی کے اندر۔ اب آپ اندازہ فرمائے غریب نواز نے کیسی گفتگو فرمائی، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز کے ملفوظات بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی 2 منٹ، کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 17 منٹ، بس اتنے آپ کے ملفوظات ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ہمارے سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کی زندگیاں پتہ نہیں کتنوں کی بدلتی ہے، نہیں بدلتی، لیکن وہ زبان میں کتنی تاثیر تھی۔ یاد رکھنا، جو لوگ صرف لوگوں کی نصیحت کے لیے بولتے ہیں وہ بول کر بھی چلے جاتے ہیں، نہ بولنے والے پر کوئی اثر، نہ سننے والوں پر کوئی اثر۔ لیکن جو زبان خود عمل کرنے کے بعد بولتی ہے، جو زبان اللہ کی رضا کے لیے بولتی ہے، پھر وہ خود بھی بدلتی ہے اور دوسروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ وہ انقلاب تھا، بڑا عظیم انقلاب جو غریب نواز نے چند سالوں کے اندر اللہ اکبر بپا فرمایا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ایک ہی لباس پر غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی۔ اتنے پیون لگے کہ جب غسل کر آپ کو جب وصال کے بعد غسل دیا گیا تو وہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اندازہ تو فرمائے، اور 3 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ غور کیجئے، ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اور کھلائے، لیکن ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے، اور کبھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور 3 لقمے کھاتے تھے۔ اچھمبا لگتا ہے نا، مجھے ساگر کا گھاگر میں آنا اتنا متعجب نہیں کرتا، اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا ہفتے میں 3 لقمے کھانا تعجب میں ڈالتا۔ غور کیجئے، ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکس کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرز، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا۔ غور کریں، نہیں سویا۔ آپ کہیں گے 70 سال تک کوئی نہیں سوئے؟ اب یہاں دھیان دینا، گفتگو اب آ رہی، بہنیں بھی موجود، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال نہ سوئے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا۔ 2 چیزیں، ایک عشق اور ایک فکر۔ انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتی ہے۔ نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے، ہم دونوں سے عاری ہے، اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے۔ زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا، یہ گناہوں کا بوجھ، یہ پاپ کا بوجھ، یہ جو ہم اتنے کلو کے ہیں، یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر۔ زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا، یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا۔ ہاں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ چونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہمیں طاقت دے
تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے, یہ پاپ کی گٹھری ختم ہو جائے. مجھے بتاؤ, جس سے مچھر بھی نفرت کرے, جس سے کھٹمل بھی نفرت کریں, جس سے چونٹیاں بھی نفرت کریں, جس سے پرندے بھی نفرت کریں, ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے کوئی نفرت نہ کرے, سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں.